ایک صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب، کسی آدمی کو سوتے ہوئے غسل کی حاجت پیش آ جائے یا بیوی سے صحبت کرنے کے بعد سونے کا ارادہ ہو، یعنی ناپاکی کی حالت میں، تو کیا اس جنابت ناپاکی کی حالت میں سونا جائز ہے یا منع ہے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص کو ناپاکی کی حالت میں سونے کا دل چاہ رہا ہو، اس کے بارے میں احادیث پاک میں دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام کا عمل کیا تھا، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایرقد احدنا وہو جنوب۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص جنبی حالت میں، جنبی مطلب ناپاکی کی حالت میں سونا چاہے تو کیا وہ سو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں سو سکتا ہے، لیکن آگے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا توضأ احدکم فلیرقد، کہ جب وہ سونے کا ارادہ رکھے تو کیا کرے؟ وہ وضو کر لے۔ تو اس روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا اپنا عمل بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وہو جنب، کہ نبی علیہ السلام جب جنبی حالت میں سونے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ غسل فرجہ، آپ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لیتے تھے، اور اس کے بعد وتوضأ للصلاۃ، نماز والا وضو کر لیتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کا اپنا عمل یہ ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں، وہ بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کان اذا اراد ان ینام او یاکل وہو جنب توضأ، کہ نبی علیہ السلام جب کھانے پینے کا ارادہ کرتے تھے جنبی حالت میں یا سونے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ وضو کر لیتے تھے۔ تو ان احادیث پاک سے پتہ چلا کہ اگر ایک آدمی جنبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں سونا چاہتا ہے تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ بھائی آدمی پاک ہو جائے، نہا لے، طہارت اچھی طرح حاصل کر کے پھر سو جائے۔ اور اگر اس نے ایسے ہی آرام کرنا ہے، سونا ہی ہے کہ بھائی صبح اٹھ کر میں غسل کر لوں گا، تو اس میں یہ ہے کہ آدمی شرمگاہ کو دھو لے اور اس کے بعد نماز والا وضو کر لے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کا اپنا عمل ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد بھی فرمایا کہ وہ نماز والا وضو کر لے، اس کے بعد سونا چاہے تو سو سکتا ہے۔ ایک اور صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب، مکان میں تنہا سونا، اکیلے سونا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ کس بات سے منع کر دیا؟ عن الوحدۃ ان یبیت الرجل وحدہ، کہ کوئی آدمی کسی خالی مکان میں اکیلا سونا چاہے تو اس اکیلے سونے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ 4 جگہوں میں شیطان انسان پر حملہ کر لیتا ہے۔ ان 4 جگہوں میں سے ایک فرمایا کہ جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو تنہا آدمی پر شیطان حملہ کرتا ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی خالی مکان میں اکیلا نہ سوئے۔ اس میں کسی قسم کی اس کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ جب کہ اس کو کوئی سہارا بننے کے لیے دوسرا آدمی موجود نہیں ہوگا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ اور اسی طرح ڈر سکتا ہے، ڈر کی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی انسیت پیدا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی اور بات پیش آ جائے، خدا نہ خواستہ سوتے ہوئے کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے، تو اس لیے اکیلے سونا کسی مکان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، تو اکیلا نہیں سونا چاہیے۔